مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدام کو 5 سال مکمل۔ 5 اگست 2019 کو وادی کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد کشمیریوں کے لیے زندگی وبال۔ یوم استحصال کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی بے مثال قربانیاں، بھارتی بربریت کی طویل داستان، عالمی برادری کی خاموشی بڑا المیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ 5 اگست پوری پاکستانی قوم کو تاریخ دن کی یاد دلاتا ہے۔ 2019 میں بھارت نے مذموم اقدامات کا گھناؤنا سلسلہ شروع کیا۔ انڈیا مسلسل عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ شہباز شریف کا یوم استحصال پر پیغام، کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل پر منحصر ہے۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں 5 اگست کے بھارتی اقدام کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کا کہنا ہے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی بھارتی مظالم کی توثیق ہے۔ بنگلہ دیشی عوام پھر سڑکوں پر، ڈھاکہ میں گھمسان کا رن۔ بنگلہ دیش حکومت کا مظاہرین کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن۔ پولیس اور عوامی لیگ کے کارکنوں کی فائرنگ سے 99 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی۔ مظاہرین نے گارمنٹس، فیکٹریوں اور بسوں کو آگ لگا دی۔ ملک بھر میں کرفیو نافذ، انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی بند۔ حسینہ واجد کے استعفے تک احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ مظاہرین کا آج لانگ مارچ کا اعلان۔ بنگلہ دیشی آرمی چیف کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ پاکستانی طلبہ اپنی رہائش گاہوں تک محدود رہیں، ہائی کمشنر سید احمد معروف کی ہدایت۔ برطانیہ کے شہر ساؤتھ پورٹ میں چاقو حملے کے بعد حالات بدستور کشیدہ۔ کئی شہروں میں نسلی فسادات۔ برسٹل میں مشتعل ہجوم نے دکانوں کو آگ لگا دی۔ روتھرم میں تارکین وطن کے ہوٹل پر پتھراؤ۔ لنکاسٹر میں بھی پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے۔ جو بھی امن نامہ میں خلل ڈالے گا جیل جائے گا۔ برطانوی وزیر داخلہ کی وارننگ، مساجد کی ریپڈ ریسپانس سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم کے اسٹارمر نے مظاہرین کو شر پسند قرار دے دیا۔ اسرائیل خطے کو آگ میں دھکیلنے پر تل گیا۔ لبنان اور ایران میں کارروائیوں کے بعد جنگ کے بادل گہرے ہو گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹوں کی برسات کر دی۔ صہیونی ریاست میں سائرن بج گئے۔ امریکی جنرل مائیکل کوریلا مشرق وسطی پہنچ گئے، اسرائیل کو بچانے کے لیے سرگرم۔ امریکہ، فرانس اور برطانیہ سمیت کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ چین کے ساتھ تعلقات پر سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے پر تیزی سے عمل درآمد جاری ہے۔ وزیر اعظم کی صحافیوں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا چینی ماہرین کے حالیہ دورے میں مختلف شعبوں میں تعاون کے مزید فروغ پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام تر اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ حکومت کا آج قومی اسمبلی سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی منظوری لینے کا فیصلہ۔ اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت اجلاس صبح 11:30 بجے ہوگا۔ IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی قرارداد پیش کی جائے گی۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں سقم، قانونی رکاوٹیں موجود، اس پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آئین کے آرٹیکلز کو معطل کرنا پڑے گا۔ حکومت نے پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا فیصلہ آئین کے آرٹیکل سے باہر جا کر لکھا گیا۔ جو درخواست گزار ہی نہیں تھا اسے ریلیف دیا گیا۔ فیصلے کو جواز بنا کر فلور کراسنگ ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی رکن اسمبلی پارٹی تبدیل کر سکے گا۔ جو ججز کا اختلافی نوٹ اکثریت کے فیصلے پر بڑا سوالیہ نشان۔ اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ فیصلہ قانون کی حکمرانی کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ فوج سے اچھے تعلقات نہ رکھنا بے وقوفی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ بانی PTI کا برطانوی خبر رساں ایجنسی کو تحریری انٹرویو، کہا جب تک مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ امریکہ کے ساتھ کوئی رنجش نہیں، افواج پاکستان اور سیکیورٹی اہلکاروں پر فخر ہے۔
مطالبات سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، عوام کو ریلیف دلانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، حکومت بجلی کے بلوں میں کمی کرے، اسی میں نجات ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں دھرنے سے خطاب، کہا یہ مذاکرات میں ایک بات کرتے ہیں اور مذاکرات کے بعد دوسری۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 11ویں روز میں داخل۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں طوفانی بارشیں، مختلف حادثات میں 13 افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹے کے دوران 11 افراد جان سے گئے۔ جیکب آباد، جامشورو، نوشہر و فیروز میں مکانات گرنے سے 5 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ لاڑکانہ، سکھر، میرپور خاص، ٹنڈولا یار، مٹیاری، نواب شاہ اور حیدرآباد میں گلی محلے تالاب۔ کندکوٹ اور جوہی میں بھی نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ خیرپور میں بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات زیر آب، زمینی رابطہ منقطع۔ ٹانک میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ کرک کے برساتی نالوں میں 4 افراد ڈوب کر زندگی ہار گئے۔ سیلابی ریلوں سے سبی اور جھل مکسی میں تباہی۔ دریائے مولا، دریائے ناڑی میں پانی کی سطح بلند۔ کوہ سلیمان پر مسلسل بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی۔ رجحان کی متعدد بستیاں ڈوب گئیں، 100 سے زائد گھروں میں پانی داخل۔ پنجاب کے کئی شہروں میں مانسون بارشوں کا تگڑا سپیل۔ فیصل آباد میں 1 گھنٹے موسلادھار بارش سے شہر پانی پانی، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند، لوگوں کو مشکلات۔ نجی اسپتال پانی سے بھر گیا، کشتیاں چلنے لگیں۔ ریلوے ٹریک بھی ڈوب گیا، زیر آب پٹری پر ٹرینوں کی آمد و رفت۔ گجرات میں وقفے سے بارش نے شہر کو ڈبو دیا، مختلف شاہراہوں پر پانی جمع، شہری گھروں میں محصور۔ کراچی میں آج سے 6 اگست تک موسلادھار بارشوں کا امکان، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ احتجاج کی آڑ میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے سب کو معلوم ہے، جانتے ہیں ان کی ڈوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ دعووں کے برعکس احتجاج کرنے والے پرامن نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی تنقید، کہا مذاکرات کے حامی ہیں لیکن لائسنس ٹو کل نہیں دے سکتے، سر کٹوا دیں گے لیکن ملک کے 1-1 انچ کا دفاع کریں گے۔ دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے، فورسز پر حملے کیے جا رہے ہیں، یہ جہاد نہیں جہالت ہے، امن قائم ہونے تک خیبر پختونخوا خوشحال نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا تقریب سے خطاب، کہا پولیس شہداء کے لیے الگ سیل قائم کر رہے ہیں، ٹریفک جرمانوں کا 20% شہداء کی فیملیز کو دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 3 ماڈلز کی منظوری دے دی، پروجیکٹ 14 اگست کو لانچ کیا جائے گا۔ مریم نواز کی ماڈل گھروں کے نقشے میں لیونگ روم شامل کرنے کی ہدایت، عوام کی سہولت کے لیے ٹول فری نمبر متعارف کروانے کا حکم۔ خواہش مند افراد گھر بیٹھے آن لائن درخواست جمع کرا سکیں گے، 1 سے 5 مرلہ تک پلاٹ بلا سود قرض پر لیے جا سکیں گے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں پولیس اہلکار اور بچے کا قاتل پکڑا گیا، دوران تفتیش ملزم کا غیرت کے نام پر قتل کرنے کا انکشاف۔ اسپارکو روڈ سے ڈکیتی کی 100 سے زائد وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ آخری ایتھلیٹ، آخری امید، پوری قوم کی نگاہیں ارشد ندیم پر۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کا صرف 1 ایتھلیٹ باقی، جیولن تھرو میں ارشد ندیم آج قسمت آزمائیں گے۔ پاکستان کے 7 میں سے 6 ایتھلیٹس کا سفر تمام۔ شوٹر غلام مصطفیٰ بشیر 25 میٹر ریپڈ فائر پسٹل ایونٹ میں 15ویں نمبر پر رہے۔ اور پیرس اولمپکس میں میڈلز کی دوڑ، جمناسٹک میں الجزائر نے گولڈ میڈل جیت لیا، ٹینس کا مین سنگلز ٹائٹل نوواک جوکووچ کے نام، سربین سٹار نے فائنل میں الکراز کو شکست دی، گھڑ سواری کے انفرادی ڈریس ایونٹ میں جرمن رائڈر نے سونے کا تمغہ حاصل کیا، تیر اندازی کے انفرادی مقابلوں میں جنوبی کوریا کے کم یوجن کامیاب، میڈلز ٹیبل پر چین کی برتری۔